کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں مختصر وقت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ مہمانان عالی مرتبہ، عمائدین علاقہ، آج ہم سعادت سے بھری ان مبارک ساعات میں سب سے پہلے اس خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرتے ہیں، جس کے وجود پر بے شمار دلائل و لا تعداد نشانیاں ہیں۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اس عظیم ہستی کی خدمت قدسی میں جس کے احسانات پوری انسانیت پر بے حد و حساب ہیں۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کا گلدستہ پیش کرنے کے بعد ہم اپنے قریب و بعید سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود قدم رنجا ہونے کی زحمت گوارا فرمائی۔ بالخصوص ہمارے مہمانان خصوصی، فکر و عملی دنیا کا ابھرتا ہوا ستارہ جناب حضرت مولانا محمد حذیفہ غلام محمد بستانوی زیدت فیوزکم، ناظم تعلیمات جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم اکل کوہ مہاراشٹر، اور ان کے رفقاء کار و منتظمین مسابقہ قرآن و حدیث و تفسیر، اور محترم جناب ڈاکٹر منور زمان موٹیویشنل اسپیکر کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ یہاں تشریف لے آیا اور بس، بلکہ یہ تو کہاں اور کہاں یہ نکہت گل نسیم صبح تیری مہربانی والی بات ہے۔ سامعین حضرات، یقین کیجئے جب ہم اپنے معزز مہمان جیسے متحرک و فعال نوجوان افراد کو دیکھتے ہیں تو ملت اسلامیہ ہندیہ کے مستقبل کو بڑا تابناک و روشن محسوس کرتے ہیں، اور ذہن میں یہ بات مستحکم ہو جاتی ہے امت مسلمہ کی کوکھ ابھی اتنی بھی باز نہیں ہوئی ہے کہ لال و گوہر نایاب ہو جائیں۔ یہ سچ ہے کہ کام کرنے والے کامیاب ہیں مگر نایاب نہیں ہیں۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی ایسے عظیم افراد موجود ہیں جو امت مسلمہ کے حال و مستقبل کے لیے واقعتاً فکر مند و کوشاں ہیں۔ وہ کسی بھی صورت ملت کو فراموش نہیں کرتے، اس نیک مقصد کے لیے وہ اپنی ہر طرح کی راحت قربان کر دینا باعث خیر سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جلیل القدر افراد میں ہمارے قابل قدر مہمان مکرم، ملک کے معروف و مشہور عالم دین، یادگار اسلاف، خادم قرآن حضرت مولانا غلام محمد بستانوی متعنا اللہ بطول حیاتہم کے فرزند ارجمن حضرت مولانا حذیفہ بستانوی حفظ اللہ کا شمار ہوتا ہے۔ مولانا ہندوستان کی عظیم دینی و عصری درسگاہ جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم اکل کوہ کے ناظم تعلیمات اور درجات علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ الولد سر لابی کے حقیقی مصداق اور اپنے والد گرامی کے سچے جانشین و نائب ہیں۔ اپنے ابا جان کے دست راست بنے رہتے ہیں، ہر دم رواں، ہر لمحہ جواں، پرعزم، سراپا حرکت و تحریک، ملک و بیرون ملک کے طول و عرض میں اپنے والد کے زیر نگرانی کام جو ہو رہے ہیں ان کا پیغام لیے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو فکری و تخلیقی ذہن عطا فرمایا ہے۔ آپ کی نظم و انتظام کی صلاحیتوں نے جامعہ اکل کوہ جیسے بڑے ادارے کو اپنی بنیادی روایات پر نہ صرف قائم رکھا بلکہ اسے ترقی کی راہوں پر ڈال کر ایک کامیاب و باکمال منتظم ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ جہاں بہترین خطیب و مدرس ہیں وہیں بہترین قلمکار نثر نگار بھی ہیں۔ ماہنہ شاہراہ علم آپ کی نگارشات کی بدولت اس میں بامصنع بنا ہوا ہے۔ ایسے ہی افراد میں سے آپ ایک ہیں جنہوں نے بہت کم عمری میں قابل ترقی کی منزلیں طے کی ہیں۔ اپنی روشن اور جلی خدمات دینیہ کے ذریعے بہت بڑے اور اونچے مقامات پر فائز ہیں۔ ایسے ہی بلند صفات سے متصف عالم دین آج ہمارے درمیان جلوہ فغن ہیں۔ خوشی کا اظہار تو بنتا ہی ہے کہ وہ آئے گھر میں ہمارے ہم اللہ کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔
ہمارے دوسرے عزیز مہمان مکرم ڈاکٹر منور زماں حفیظہ اللہ ہیں. اب تک ہم میں سے زیادہ تر ان کو سوشل میڈیا پر بالواسطہ سنا اور دیکھا تھا، مگر آج وہ خود ہماری مجلس میں موجود ہیں. بڑے کمال کے آدمی ہیں. افراد سازی ان کا مشن، رجال کار تیار کرنا ان کی تحریک ہے. نسل نو اور نوجوانوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو مہمیز لگانا ان کا خاص مشن ہے. قسام ازل نے انہیں افہام و تفہیم کا جو ملکہ عطا فرمایا ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ان کی شیریں و مؤثر باتیں دل پر دستک دیتی ہیں. آپ کی محنتوں کا محور طلبہ و نوجوان اساتذہ ہیں. آپ انہیں مستقبل کے لیے رہنما و قائد بننے کی صلاحیتوں سے بہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں کہ بااثر شخص کیسے بنا جاتا ہے، عزت کی زندگی کی راہیں کیسے کھلتی ہیں. ڈاکٹر منور زماں صاحب کا ماشاءاللہ علماء سے ربط ہے. ان کو اپنے اکابر سے بھرپور استفادے کا موقع اللہ تعالیٰ عنایت کرے. اہل اللہ کی جوتی سیدھی کرنا ان کی سعادت کی بات ہے. یہی ان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہونا چاہیے. مسرت و شادمانی کی کیفیات کے ان ملے جلے جذبات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم اپنی طرف سے، ادارے کی طرف سے، علاقہ اور اہل علاقہ کی طرف سے اپنے مہمان ذی وقار کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے بہت مصروف ہونے کے باوجود ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرمایا. اللہ رحیم و کریم اس تاریخی سفر کو قبول فرمائے، اگلی منزلیں آسان فرمائے. حاضرین گرامی، خادم القرآن الکریم حضرت مولانا غلام مستانوی کی مسائی جمیلہ سے علاقہ میوات میں متعدد مسابقات ہو چکے ہیں. ہمارے اس ادارے میں اس نوع کا یہ دوسرا مسابقہ ہے. اس سے قبل 2014 میں ایک مسابقہ ہو چکا ہے. اس موقع پر ہم اپنے علاقے کے اہل مدارس و عمائدین و دیگر اصحاب فضل کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے. انہوں نے ہماری ادنا دعوت پر مجلس کو رونق بخشی. ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے ممنون ہیں. رب کریم آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. اسی طرح ہمارے کچھ مہمان کلکتہ سے، دہلی سے، احمد آباد سے، راجستھان سے تشریف لائے ہیں اور مدرسے سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اور ان کے بھی ہم ممنون ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.